ہماری سوسائٹی میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے. ملائیشین لوگوں کی کہاوت ہے کہ پڑوس کے گھر میں سونے کی بارش ہو رہی ہو اور اپنے گھر میں پتھروں کی بارش ہو رہی ہو تو تب بھی اپنا گھر سب سے قیمتی ہوتا ہے. آج کا پروگرام یہ صرف پروگرام نہیں ہے, یہ ملاقات ہے ہماری خود سے, ہماری مٹی سے اور ہمارے آباء و اجداد کی اس محنت کے ساتھ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ لا کر کے کھڑا کیا, لیکن ان کی قربانیاں, ان کی جد و جہد اور ان کے اتفاق کے بعد کیا آج ہم اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کی لیگیسی کے مطابق لے کے چل رہے ہیں, یا اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس پہ آپ سے بات ہوگی, آپ کی کمنٹنگ ہوگی, بٹ آفٹر دس پروگرام ایک ایسی شخصیت جو کہ دنیا گھومنے کے بعد اپنی مٹی کے ساتھ واپس آگے جڑے. کیوں جڑے؟ اس کا جواب ہم ان سے پوچھیں گے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے آج کے نوجوان کے لیے جو گرین پاسپورٹ کو ابیوز کر رہا ہے اور وہ اس ملک سے ہجرت کرنا چاہتا ہے. کیا وہ اس ملک سے ہجرت کرنا چاہتا ہے یا اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے؟ میں جب ابراڈ سے نیا آیا تو میں نے آ کے دیکھا کہ میرے گاؤں کا جو واٹر ٹیبل ہے اس کا ٹی ڈی ایس بہت بری طرح سے گندا ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ ٹی ڈی ایس کیسے گندا ہو گیا. تو میں نے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو بہت ساری انڈسٹری لگ گئی تھی جس انڈسٹری کے پاس سیور واٹر کا کوئی انتظام نہیں تھا. بالکل صحیح. تو کوشچن یہ ریز ہوا ذہن میں کہ یار یہ پانی کہاں ڈال رہے ہیں. ہاں, اگر یہ ہاں اس کا ڈسپوز آف ہے کدھر؟ اس کا ڈسپوز آف کدھر ہے. تو بہت لیٹ میری سمجھ میں آیا کہ یہ پانی بور کر کے ہمارے واٹر ٹیبل کو دیا جا رہا ہے. تو اب حکومتی بنیادوں پہ تو میں اس کو چیلنج کر نہیں سکتا تھا. they were like strong people. تو میں نے پالیٹکس میں بھی قدم رکھا. اس دفعہ کا میں یہاں کا کینڈیڈیٹ بھی تھا مسلم لیگ نون کا. تو میں نے اس کا پھر حل سوچا کہ اس کو کروں کیا. تو باہر میں کچھ پودے تھے جن کا ایکو سسٹم یہ تھا کہ وہ ہوا کو تو صاف کرتے ہی کرتے تھے, وہ زمین کے فاسد مادے بھی کھا جاتے. تو میں اس بات کو سمجھتا تھا تو میں نے آ کے اپنے گاؤں میں پلانٹنگ شروع کی. کیا بات. اس وقت تک ہم الحمدللہ یہاں 6000 پودا پلانٹ کر چکے. یہ 6 کا 6000 ہی اس میں سے 90% کا سکسیس ریٹ ہے. ماشاءاللہ. پنچایت نظریہ ضرورت تھا, گورنمنٹ ریٹ نہیں تھی, قاضی کا نظام نہیں تھا بیفور مغل گورنمنٹ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب اس کی امپورٹنس پہ تھوڑی بات کروں گا. بھائی آج تک جرگے کی امپورٹنس کو امریکہ ڈینائی کر سکا ہے؟ نہیں کر سکتا. افغانستان میں اس نے کس سے بات کی؟ ہاں بالکل ایسے, بالکل ایسے. واٹ از جرگا؟ جرگا از اے پنچایت. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صرف لفظی معنی بدلے ہیں یہاں آ کے, اس کو ہم نے پنچایت بول دی. اب جب پنچایت بنی تو پنچایت نے یہ دیکھا کہ یار اٹ از ویری ہارڈ ٹو واک ٹل لاہور ایوری 6 or 3 months. آپ نے قاضی کے سامنے پیش ہونا ہے, آپ کے پاس ویل نہیں ہے, آپ کے وسائل یہ نہیں ہے کہ آپ گھوڑا پال سکیں. تو لوگ بیچارے یہاں سے واک کرتے تھے, لاہور جاتے تھے, راستے میں مختلف لوگوں کے پاس ٹھہرتے تھے. اب یہ پنچایت کا جو نظام ہے, بیسیکلی ہمارا پنچایتی نظام علاقائی ضروریات پہ بیس کر رہا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب اس کی ضرورت پہ بات کر لیتے ہیں. پنچایت کیا کرتی ہے؟ بیسک ضرورتوں کو, بیسک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. پنچایت کے پاس وافر ٹائم ہوتا ہے. پنچایت کے پاس 24/7 ڈیز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پنچایتی کو کچھ لوکل باؤنڈز کا حیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. پنچایتی کو کوئی بندہ پے نہیں کر رہا ہوتا, پنچایتی اپنے گھر سے اس کو چائے پلا رہا ہوتا ہے, تو پنچایت آتی ہے. بالکل ایسے. ایک تھانے میں منتھلی بنیادوں پر 5000 سے اوپر کیسز ہیں جن کو ڈیل کیا جا رہا ہے.
اب 15 بندوں پہ ایوریج ڈالیں تو 1000 کیس کے راؤنڈ اباؤٹ کیس آ جاتا ہے. بالکل. تو وہ جو اے ایس آئی صاحب یا سب انسپیکٹر صاحب ہیں, اس کے پاس یہ ٹائم ہوگا کہ وہ فضول دلیلیں لیتا رہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا. بالکل. سو پنچایت ہمیشہ سے تھی اور اس کی ضرورت کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. شفقت بھائی, آپ کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ فور فادر سے لے کے آپ نے 3 پیڑھیوں کو سرو کیا. ہر پنچایتی کے ارد گرد کے علاقوں کی پلس ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ ان کا علاقہ کس جانب جا رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اور گرد و نواح معاشرتی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے ہماری جو قدریں ہیں وہ پستی کا شکار ہو رہی ہیں, اور اس میں کس قسم کے واقعات زیادہ رونما ہو رہے ہیں؟ میں نے پہلے بات کی کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ہر بندے کی جیب میں اس وقت گوگل ہے, ٹھیک ہے جی, اور ہی کین آسک اینی تھنگ. اب تو اس پہ سونے پہ سہاگا آ گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. بالکل. بہت پریشان ہوں میں اس صورتحال سے. آئی ایم سوری, میں فورن سے پڑھا ہوا ہوں اور میرا ماسٹرز ہے پروفیشنل اکاؤنٹنگ میں اور دنیا کی ایک ٹاپ یونیورسٹی سے ہے. پھر میں نے پلس کیا اس کو فائنانس کے ساتھ. پریشان کیوں؟ دیکھیں جی, کوئی بھی علم اگر اس کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے نا, وہ مدلل نہیں ہے, اس کی لاجکس آپ کے پاس ٹھیک طریقے سے نہیں آئی, تو وہ علم آپ کو بے دین کرنے کی طرف لے جائے. بے شک. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ علم جو نافع علم ہے, جو نفع دینے والا علم ہے, اس کے ساتھ مسٹ ہے کہ ایمان موجود ہو. اور جو سمجھ ہے وہ فطری عمل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کو یہ کون سمجھ دیتا ہے کہ یار یہ میرا مالک ہے, یہ گر گیا ہے, آئی ہیو ٹو اسٹاپ. ڈاگ کو یہ کون جبلت دیتا ہے کہ آئی ہیو ٹو گارڈ مائی اونر. یہ چیزیں نیچر بتاتی ہے. دس از کالڈ سمجھ. اب جو علم اس وقت آ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اور دنیا کو گلوبل ولیج بنانے سے, وہ علم مدلل علم نہیں ہے. میں کہوں گا کہ جب اپنی چادر سے ہم پاؤں پھیلائیں گے نا تو سوسائٹی میں خباثت آئے گی. مجھے یاد ہے, میں ایک چودھری کا بیٹا تھا اور میں اس علاقے کی ڈارلنگ تھا, ٹھیک ہے. میرے باپ کے گھر میں 2 پنکھے چل رہے تھے اور 2 بڑے بلب تھے اور باقی چھوٹے چھوٹے کمکمے تھے. ایک بلب ہمارا چونکہ بہت بڑا گھر تھا 2 کنال کا, تو اس میں باہر جلتا تھا, اس کی روشنی انف تھی. دیٹ واز کہہ لیں کہ یہ ایک آسائش تھی. بالکل صحیح کہ اس کے گھر میں بھی بلب جل رہا تھا. ہاں بالکل ٹھیک. اور ایک ابا جی کے ڈیرے پہ باہر جو گلی میں لگا ہوا ہوتا تھا اکثر گرمیوں میں, جو اب یہ موسم ہے اس موسم میں, اور وہاں پہ ایک پیڈسٹل فین چل رہا ہوتا. بالکل. اور یہ بڑی بات تھی. اور یہ بڑی بات. اور جب رات کو سوتے تھے تو ہم 6 بہن بھائی تھے اور ہمارے والدین ایک پنکھے کے سامنے ایسے 4 پہیاں ڈال کے سو جاتے تھے اور ہم بہت دن ہیپی تھے. صبح آٹومیٹک ہماری آنکھ کھلتی تھی. آج مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے صبح اٹھنے کے لیے کیونکہ میرے کمرے میں ایئر کنڈیشننگ ہے, تو ایئر کنڈیشنر مجھے اٹھنے نہیں دے رہا. بالکل. تو یہ خباثت کہاں سے آئی؟ واز اٹ آور کلچر؟ یہ ہمارا کلچر نہیں تھا. تو جو معاشرتی برائیاں ہیں نا, ان کو ہم ہماری خوبصورت اقدار کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے. شاہ صاحب, پنچایت آج بھی اپنا بہترین رول پلے کر رہی ہے. دیکھیں ایک بچے کو ایک بچے نے تھپڑ مار دیا, اب آپ تھانے گئے, منشی صاحب نے کہا جی درخواست لکھیں. درخواست لکھی گئی, پولیس نے ریڈ کر دیا, اٹھا کے لے گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ حیصل مدعی کے لیے بھی اتنا ہی ہے یا کم ہے؟ بالکل. اب اٹ ٹک لائک 4 to 5 days. 4-5 days تک وہ تھانے جاتے رہے, ایک تھپڑ لگا, ایک. ٹھیک ہے. جبکہ ایک پنچایتی نے اسی رات بیٹھ کے یہ دیکھ لیا کہ یار اس نے اس کو تھپڑ مارا, اس نے زیادتی کی. ہاں زیادتی. اس نے کہا اٹھو, اب بندے ہیں کہ منگ معافی ہے. دیکھو اب اس سے ہوتا کیا ہے, ایک تو جو اس کی ایگو ہے جو اس کو تھپڑ مارنے پہ مجبور کر رہی تھی,
وہ بالکل قتل ہو گئی. ہاں وہ مجروح ہو کے اور وہ ختم ہو گیا. بالکل صحیح. قتل ہو گئی کیونکہ ساری پنچایت بیٹھی تھی, اس کے محلے دار بیٹھے تھے, ان کے سامنے اس کو اٹھ کے ایک غیر کاشتکار بندے کو کہنا پڑا کہ یار آئی ایم سوری, ہاں میں غصے میں آ کے تمہیں تھپڑ مار گیا, اس پہ مجھے معاف کر دو بھائی. اور اس بندے کی جس کی ایگو ہرٹ ہو گئی تھی, جس کو تھپڑ لگا تھا, اس کی ایگو ریجنریٹ ہو گئی, ہاں اس کی عزت بحال ہو گئی. ہم۔ ایک ایس ایچ او صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس کے پاس یہ ٹائم ہے؟ نہیں. ایک تھپڑ سے بات چلی, تھانے گئی, پرچہ ہوا, اس کے نتیجے میں 2 پارٹیز کو موقع ملا. ہاں جی یہ میں بات گاؤں لیول کی نہیں کر رہا, یہ شہر کی کر رہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 2 سیاسی مخالفین کو موقع ملا, ایک نے ایک کا ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا, دوسرے نے دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا. اب کیا تھا کہ جو تکڑے تھے انہوں نے ان ماڑوں کو استعمال کر کے اپنی اپنی طاقت کا شو آف کرنا شروع کر دیا. اب مجھے بتائیں وہ پنچایتی اللہ کا ولی نہیں ہے صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح بات. جس کو اس کے عوض سوسائٹی کچھ پے نہیں کر رہی؟ ہاں ہاں اب وہ اس کے عوض کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وہی پلس چاہ رہا ہے جو پلس آپ نے ابھی بولی. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یار میری بچیوں کا سکول پرائمری ہے جو میرے علاقے میں ہے, الحمدللہ میرے پاس تو ہائی سکول ہے جسے میں نے اور میرے والد. پھر صاحب جیسے سوسائٹی کو بہت سارے خطرات سے دوچار, اس کلچر کی پنچایت کو بھی خطرہ ہے. لیکن شاید آپ کے پچھلے سوال میں نا ایک بات میرے آنسر میں مسنگ ہو گئی, وہ تھی کہ معاشرے میں جو اس وقت اخلاقی اقدار ادھڑ رہی ہیں, ٹو بی آنیسٹ میں اس سے زیادہ سخت الفاظ بولوں گا, ہمارا معاشرہ اس وقت تعفن زدہ معاشرہ ہو گیا. جس معاشرے میں 1 سال سے کم عمر کا بچہ یا بچی محفوظ نہ رہے اور اس کو وہ ابیوز ہو کسی بھی سینس میں, تو وہ معاشرہ تعفن زدہ معاشرہ ہے. اب اس کے تعفن زدہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں, اس میں بات کر گیا ہوں. جب آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے تو یو ہیو ٹو پش یور سیلف. جب آپ پش کریں گے تو آپ کی ٹائم انویسٹمنٹ کہیں اور ہونا شروع ہوگی. بالکل صحیح. جو چیزوں کو درست کرنے, اپنے رشتوں کو لک آفٹر کرنے پہ آپ نے ٹائم انویسٹ کرنا تھا, وہ ٹائم بھی آپ نے وسائل جنریٹ کرنے پہ انویسٹ کرنا. So once you are absent, you are not there to look after your kids. اور ان کی جو ٹریننگ تھی جس کو ہم عرف عام میں تربیت کہتے ہیں, تربیت والا چیپٹر ہی ہم نے خالی چھوڑ دیا اور سوچا کہ جی فلاں بڑا نام ہے اسکول کا اور وہ تو جی لائک 40,000 اور 35,000 ان کی ہم فیس پے کر رہے ہیں اور اس میں تو ہمارے بچے کا سب کچھ آ رہا ہے. بھائی نہیں آ رہا, نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. آپ نہ تیتر رہ رہے ہیں نہ بٹیر. ایسے بالکل صحیح. آپ کبے کی ہنس والی چال چھوڑ دیں. اگر فطرت نے, نیچر نے آپ کو ہنس بنایا ہے تو یو آر ہنس, اور اگر آپ کبے ہیں تو آپ ہنس نہیں بن سکتے. تو بہترین بات یہ ہوگی کہ کوا رہتے ہوئے سوسائٹی میں بہتر انپٹ دے جائیں. ٹھیک ہے, تو اگر سارا معاشرہ ہی مل کے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دے تو پنچایتی کئی آسمان سے توڑ اترا. پنچایت کی تو خوبصورتی یہ ہے the people who are your natives, وہ تم میں سے ہیں. ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اس بچے کی میں بات سن رہا ہوں جو یہ زبان بول رہا ہے وہ میری فلانی پھوپھی دا ہے پتر ہے اور میری پھوپھی دا ہے مزاج ہے. تو یہ بچہ اس ماں کی وجہ سے یہ بات بول رہا. یہ انڈرسٹینڈنگ کوئی باہر کا بندہ نہیں لے سکتا, وہ پنچایتی ہی لے. اور وہ اس کو اسی جگہ پہ جا کے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں تو ابھی تک اس بات کا قائل ہوں شاہ جی کہ پنچایت ایک بلیسنگ ہے ہمارے معاشرے میں. ہماری یہ جو روایات ہیں, ہمارا یہ جو کلچر ہے, اٹ از بیسنگ آن پنچایت سسٹم. میں پنچایت کرتا ہوں
اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے یہ یقین ہے، اور میرا جا کے حلقہ پھرنے لوگ مجھے نہیں بھی ملے ہوئے نا، وہاں میری یہ بات مشہور ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی یا تو سلک رہے گا، یا پھر اگر تم لوگ جتنی مرضی سفارش لے جاؤ آپ جھوٹے ہوئے تو وہ لکھ دے گا جھوٹے، وہ سگے بھائی کو بھی معاف نہیں کرتا اگر وہ جھوٹا ہو، تو وہی کمانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونا پڑتا ہے، میں بلا وجہ کی مخالفتیں ہو جاتی ہیں بندے کی، بالکل وہ پھر آپ کی فنکاری ہے کہ آپ اس مخالفت کو بعد میں سم اپ بھی کر لیں، اس کو مل لیں، اس کو ایکسپلین کریں، اور اپنے بچوں کو بھی سیف رکھنا ہے نا کہ نہیں رکھنا۔ تو ماں باپ ایک تو اپنا رول ادا کریں، اور خدا کے نام پہ اپنی بیٹی کی تربیت کریں۔ صلاح الدین کو اس کی ماں نے صلاح الدین بنایا، کیا بات، محمد بن قاسم کو اس کی ماں نے محمد بن قاسم بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں پہ بڑا فوکس کیا۔ آپ جا کے دیکھیں یونانی، ایرانی، ویسٹرن کلچر، جتنی قومیں اب تک آئی ہیں، ایون آئی ایم سوری عیسائیت اور یہودیت میں عورت کا مقام کیا تھا، بالکل ایون ہندوؤں میں کیا تھا، کوئی اس کو پارٹنر تصور نہیں کرتا تھا ان اینی مٹیریل، جائیداد تو دور کی بات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائیداد کی مالک بنا دی ہے۔ کیا بات، اپنی ماں کی گود پہ محنت کرے یار، ہمیں دیسی ماں چاہیے، ٹھیک ہے، جو پیار کرتی ہو، اپنی دھرتی سے پیار کرتی ہو، تو مادر پدر آزاد بچے نہ بناؤ، ٹھیک ہے، انہیں وہ اندر سے پورے جٹوں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کسی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں جا کے بیٹھے تو کوئی مائی کا لال ان سے زیادہ کتابیں پڑھ کے نہ بیٹھا ہو۔ اسٹرانگلی کہوں گا کہ حکومتوں کو پنچایت کلچر کو نہ صرف سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو پنپنے میں ہیلپ کرنا چاہیے، بلکہ پنچایت سسٹم کے اوپر باقاعدہ قانون بنانا چاہیے، اور جو پنچایتی ہیں، علاقائی پنچایتی ہیں، ان میں سے جو اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ معیار کا پنچایتی ہے اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، پنچایتی بھی قاضی کا کام کر رہا ہے، ہاں پنچایتی سزا نہیں دیتا، وہ جھوٹا سچا لکھتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سزا کی بات آ جائے بھائی آپ کنڈیم کر سکتے ہو، اس کو بالکل ٹھیک کنڈیم کر سکتے ہو، پنچایتی کو سزا دینے کا رائٹ نہیں ہے، یہ اسی لیے قانون کے ادارے بنے۔ اس کے علاوہ کوئی بات شاہ صاحب؟ بہت بہت شکریہ آپ کا جوئی صاحب، آپ کے ساتھ مزید نشستیں ہوتی رہیں گی، اور یہ بہت ہی ایک خوبصورت سیشن تھا، اور ایک آئی اوپنر ہے اس کنٹینٹ کے ذریعے لوگوں تک وہ بات پہنچانا جس کے ذریعے ہم اپنی مٹی کیا ہے اور ہم خود کیا ہے، یہ اس سے ایک ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو۔